بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 24 اپریل جمعۃ المبارک کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. اس وقت پوری دنیا میں 4 حکمران ایسے ہیں جو کہ ان ٹربل ہیں: صدر ٹرمپ، شہباز شریف، فیلڈ مارشل اور نیتن یاہو. ان کو کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا اور میڈیا ان کے پیچھے پیچھے ہے اور یہ آگے آگے ہیں، اور ان سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو جواب نہیں دیتے، اور اگر جواب دیتے ہیں بھن بھنا اٹھتے ہیں، اور کچھ تو روپوش ہیں. تو بہرحال اس وقت سچویشن یہ ہے کہ تقریباً 11 دن سے اسلام آباد بدترین قسم کے لاک ڈاؤن کا شکار رہا. اور وجہ کیا تھی کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہونے تھے. نہ ہی ایران سے کوئی آیا، نہ ہی کوئی امریکہ سے آیا. سب نہاتے دھوتے رہ گئے اور مسئلہ وہیں کا وہیں. اور ابھی تک اس بات کا بھی اعلان نہیں کیا جا رہا کہ یہی کہہ دیا جائے کہ اب اسلام آباد میں جو مذاکرات ہونے تھے وہ پوسٹ پون ہو گئے ہیں، مؤخر ہو گئے ہیں. لاک ڈاؤن ختم نہیں کیا جا رہا. اور اس وقت عالمی میڈیا جو کہ اسلام آباد میں موجود ہے، غیر ملکی ذرائع ابلاغ، وہ رپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی میڈیا کو اجازت نہیں ہے کہ اسلام آباد کے شہریوں کے مسائل، راولپنڈی کے شہریوں کے مسائل یا پاکستان کے عوام کو جن مشکلات کا سامنا ان کے بارے میں کوئی خبر رپورٹ کر سکے، کیونکہ صرف ایک ہی بیانیہ چل رہا تھا کہ ان مذاکرات کو آپ نے ذرا اٹھا کر رکھنا ہے، بادشاہ سلامت کو اٹھا کر رکھنا ہے، اور تعریف و توصیف کے پل باندھنے ہیں اور ان کی تعریفیں کرنی ہیں، اور خوشامد چاپلوسی جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں کر دیں. مسئلہ یہ ہے کہ کب تک؟ بالآخر 10 دن گزر گئے، کوئی نہیں آیا. اور اب غیر ملکی ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں کہ اربوں خربوں کا نقصان ہو چکا ہے. تاجر بلبلا رہے ہیں، شہری پیٹ رہے ہیں کہ جناب خدا کے لیے آبنائے ہرمز نہیں کھل رہا، مذاکرات نہیں ہو رہے، اسلام آباد ہی کھول دیں، ریڈ زون کھول دیں، عدالتیں کھول دیں، دفتر کھول دیں، تاکہ ان کے مسائل تو کم از کم تھوڑے بہت حل ہوں، اور روزگار کے جو مواقع ہیں وہ دوبارہ سے روزگار کھلے اور وہ کھائیں پئیں. کیونکہ ان چند دنوں میں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. یہ تاجر غیر ملکی ذرائع ابلاغ کو بتاتے ہیں، وہ رپورٹ کر سکتے ہیں، ہمارا میڈیا رپورٹ نہیں کر سکتا. اب ہو کیا رہا ہے؟ یہ ساری ناکامی کی ذمہ داری کسی نہ کسی پر تو ڈالنی ہے. پہلے تو میڈیا پہ یہ سارے کا سارا کیپچر کیا ہوتا، اب پی ٹی آئی کی طرف رخ موڑا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں کچھ ایسی خبریں پچھلے دنوں، بلکہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ایسی خبریں جنریٹ ہوئیں کہ میڈیا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس پہ فوکس کرے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور ہمارے ٹیلی ویژن چینلز. کیونکہ اگر یہ خبریں جنریٹ نہیں ہوں گی، ڈس انفارمیشن نہیں پھیلائی جائیں گی، تو پھر میڈیا میں سوال ہوگا، سوشل میڈیا میں پوچھے گا کہ جناب بتائیں یہ مذاکرات کہاں گئے؟ کہاں گئے وہ ایرانی مہمان؟ کہاں گئے وہ امریکی مہمان؟ کہاں گئی وہ ثالثی؟ کہاں گئی وہ سہولت کاری؟ اور کہاں گیا وہ عالمی طور پر جو ہم بتایا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ فیلڈ مارشل کے، بہت صدر ٹرمپ کے بہت زیادہ ہمارے حکمران قریب ہو گئے ہیں، اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ مسلسل تعریفیں کر رہے تھے، لیکن 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، صدر ٹرمپ نے کوئی تعریف نہیں کی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں ہی ظلم و ستم کر رہے ہوں گے اور اپنے گھر، آپ کا گھر ہی ان آرڈر نہیں ہوگا، ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا، تو پھر آپ باہر کیا کریں گے؟ آپ اپنے شہریوں کو تو سمجھتے ہیں کہ 3rd کلاس کے شہری ہیں، اور ان کو تو آپ مانتے نہیں، شہری حقوق دینے کے لیے تیار نہیں، انسانی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں. خبریں یہ ہیں کہ کل ایک خبر چلائی گئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب جی بہت ناراض ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب سے بہت ناراض ہیں، حامد خان صاحب سے ناراض ہیں، اور انتظار پنجوتا صاحب سے ناراض ہیں. اور یہ خبر چلائی گئی حامد خان صاحب سے بھی، اور یہ دی گئی سلمان صفدر صاحب کے حوالے سے، لیکن سلمان صفدر صاحب نے تردید کر دی، علی اعجاز بھٹو صاحب نے اس کی تردید کر دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل من گھڑت خبر ہے اور ایسی خبریں بالکل نہ چلائی جائیں بغیر تصدیق کے. تو میں نے بھی سوچا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ ماجرا پھر یہ نکلا، کسی واقفان حال نے بتایا کہ جناب اگر یہ اس طرح کی خبریں نہیں ہوں گی اور پی ٹی آئی کی طرف رخ انور نہیں موڑا جائے گا اور میڈیا کو نہیں دی جائے گی سپیس، تو پھر سارے کا سارا جو ہے ڈسکشن ہوگی فیلڈ مارشل کی کارکردگی پہ، شہباز شریف کی کارکردگی پہ، عطا تارڑ کی کارکردگی پہ، محسن نقوی صاحب کی کارکردگی پہ. ان پہ تنقید ہوگی، ان پہ جو ہے وہ ڈبیٹ ہوگی. لہٰذا بہتر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کے بارے میں کچھ خبریں جنریٹ کروائی جائیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جیلوں میں عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر کارکنان پہ، رہنماؤں پہ سختیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں. عالیہ حمزہ کو منشیات فروش خواتین کے ساتھ رکھ کر انہیں اذیت دی جا رہی ہے.
اور یہ اقدام ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی خواہش پر کیا جا رہا ہے۔ صنم جاوید، فلک جاوید کو بھی گرفتار کیا گیا، وہ بھی ملکہ رانیہ کی خواہش پہ گرفتار کیا گیا، کیونکہ ملکہ رانیہ کو یہ پسند نہیں ہے یہ خواتین، کیونکہ یہ خواتین اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کرتی ہیں۔ عالیہ حمزہ کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ عالیہ حمزہ بھی وہ متحرک تھیں اور اپنا کام کر رہی تھیں، ان کو بھی اسی لیے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی جو سوالات ایک اور آئی بات، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سے متعلق ہی ڈاکٹر یاسمین راشد، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی حالت اس وقت شدید ترین خراب ہے، اور عالیہ حمزہ، صنم جاوید جو ہیں وہ ان کو ایک ہی بیرک میں رکھا گیا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر بیڈ لگا کر ایک ہی بیرک میں، ایک ہی کال کوٹھڑی میں ڈالا ہوا ہے، اور مختلف قسم کی انفیکشنز ہو رہی ہیں، اور آنکھ کی انفیکشن، گردے کی انفیکشن، دل کے امراض یہ ہو رہے ہیں، اور بری حالت ہے، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ سزاؤں کے خلاف اپیل سننے سے بھی قاصر ہے، کیونکہ اپیلیں جاتی ہیں تو وہ سنتے نہیں ہیں، کیونکہ حکم حاکم ہے بادشاہ سلامت کا۔ عائشہ علی بھٹہ نے بھی اس کے بارے میں بتایا، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی متحرک ہو چکی ہیں کہ کم از کم اس بارے میں توجہ دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اصل میں یہ کیا جا رہا ہے، اور جب آپ اپنے شہریوں پر ظلم کریں گے، اپنے سیاسی کارکنان پہ، انسانی حقوق کی تنظیموں کے لوگوں پہ کریں گے ظلم، تو باہر آپ کی کہاں پہ عزت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کامیاب کر سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے متعلق دوسری خبر ہے کہ قومی اسمبلی کے اراکین کو کہا گیا ہے کہ وہ استعفے دے دیں۔ ابھی تک عمران خان صاحب کے حوالے سے اور یا علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنوں نے اس طرح کا کوئی اعلان نہیں کیا، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اعلان کیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں۔ تو مجھ سے اگر کوئی ذاتی طور پر پوچھے تو میں تو کم از کم یہ کہوں گا کہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بالکل استعفے نہیں دینے چاہیے جب تک کہ اس کے پاس کوئی مستقل لاہہ عمل نہ ہو، کیونکہ ماضی میں بھی قومی اسمبلی سے استعفے دے کے مسائل پیدا ہو گئے تھے، اور قومی اسمبلی ایک محاذ ہے، سیاسی محاذ ہے، سیاسی میدان ہے، اس کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں، یہ احتجاج نہیں کرتے، اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو یہ کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے۔ 70-80 کے قریب ایم این ایز ہوں، اور وہ چاہیں تو ہر روز احتجاج کریں، ہر روز وہ پارلیمنٹ لاجز سے نکلیں، پارلیمان سے نکلیں، شاہراہ دستور پہ آئیں، ریڈ زون میں آئیں، اور بینرز اٹھائیں، اور بے شک یہ روزانہ 20 منٹ کی بھی واک کر لیں، تو یہ بھی ایک ایونٹ ہے، اور اس کو بنانا چاہیے۔ لیکن چونکہ کوئی ایونٹ بنا نہیں پا رہے، اور بوجہ اس کی وجہ کیا ہے یہ خود وہ بتا سکتے ہیں کہ اگر چاہیں تو سپریم کورٹ کے باہر ایک دن سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں، ایک دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر دھرنا دیں، ایک دن وہ آ جائیں پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں، وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں، ایوان صدر کے سامنے دھرنا دیں، ایک دن، یا اگر ارکان پارلیمنٹ ہر روز ایک جگہ پہ آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تو یہ ایک اچھا خاصا ان کا مومنٹم بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا اسمبلی ہے، پنجاب اسمبلی ہے، سینٹ ہے، اور لاہور میں پنجاب اسمبلی، اور اگر یہ سارے کے سارے ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز یہ سب کے سب اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں تو اس سے فائدہ ہوگا۔ وہ نہیں ہو رہا تو اس دوران عمران خان صاحب کے ساتھ مکمل طور پر جو ہے وہ بین ہے، قید تنہائی، غیر انسانی سلوک، اور ان حالات میں اس طرح کی جو خبر ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی بات آ نہیں جاتی، اس کی وجہ ہے کہ بہت سارے طریقے ہیں۔ عمران خان صاحب یہ بات اگر کریں گے تو بہت سارے ذریعے موجود ہیں، ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے خبر نکل آتی ہے، تو میں وہ نہیں بتاؤں گا وہ چینل کہ جس چینل سے یہ خبر آ سکتی ہے اور اس کی کنفرمیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ بتا دیا تو وہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے، سلمان خان نے ایک بار پھر کہا ہے جی اگر کچھ بدلا ہے تو یہ کہ جیل میں رہنے کے بعد عمران خان کا ایمان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے والد کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے نہیں دیکھا، وہ اپنی سیاسی پوزیشن چھوڑنے یا جلا وطنی قبول کرنے کے بجائے جیل برداشت کرنا زیادہ بہتر سمجھیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کے بارے میں جی پہلے دن سے اس بات کی ہے کہ وہ بالکل بھی اس سلسلے میں
کسی قسم کی گھبراہٹ، اگر کوئی گھبرا نہیں رہا تو وہ صرف عمران خان ہی ہیں، باقی سب جو ہیں میدان چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اگلی خبر اسلام آباد مذاکرات کی طرف آتے ہیں کہ تازہ ترین سچویشن کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک اور اعلان کر دیا گیا ہے، اور یہ ایران کی شرط بھی تھی، ایران کا مطالبہ بھی تھا کہ لبنان میں جنگ بندی کی جائے۔ تو پہلی خبر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کر دی گئی ہے لبنان اور اسرائیل کے درمیان، لیکن اس جنگ بندی کے دوران بھی جو ہے وہ حملے جاری ہیں، اور حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا ہے، جبکہ حیرت انگیز طور پر ایران کو F-15 طیاروں کا خفیہ ڈیٹا فراہم کرنے کے الزام میں اسرائیلی فضائیہ کے 2 انجینئر گرفتار کر لیے ہیں، جو کہ ایران کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ موساد کے لیے کام کرنے والے ایران نے گرفتار کر لی ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے لیے جاسوسی کے الزام میں اسرائیلی فضائیہ کے 2 انجینئرز کو گرفتار کیا گیا ہے، جو F-15 طیاروں پہ کام کرتے تھے اور خفیہ ڈیٹا جو ہے وہ فراہم کرتے تھے ایران کو اور اپنے دشمنوں کو۔ تو یہ ایک اہم خبر ہے جو کہ حیرت انگیز ہے۔ دوسری جانب ایران میں موساد کے جو کچھ گرفتار ہوئے جی، اور ان کو پھانسی دے دی گئی ہے، موساد کے لیے کام کر رہے تھے ایرانی شہری، ان کو سزائے موت دی گئی ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ ان ٹربل، مشکلات کا شکار، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریس کی اجازت لینے میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے۔ وار پاورز ریزولوشن کے تحت امریکی صدر کانگریس کی اجازت کے بغیر کوئی جنگ شروع تو کر سکتا ہے، لیکن لازم ہے کہ 60 دن کے اندر کانگریس سے اس کی اجازت لی جائے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ میں جنگ کی حمایت تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امریکی فوج نے جنگ کے لیے مزید $200 ارب بھی مانگ رکھے ہیں۔ اور جب یہی سوال صدر ٹرمپ سے کیا گیا اور صدر ٹرمپ نے جواب دینے کے بجائے اس صحافی پر چڑھ دوڑے اور انہوں نے کہا کہ آپ بالکل جھوٹ بولتے ہیں اور میرے پاس بہت وقت ہے، آپ ویتنام جنگ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کئی سال تک وہ چلتی رہی، میں نے تو 2 ماہ میں جو ہے وہ اپنا ہدف حاصل کر لیا ہے، اب میرے پاس وقت ہی وقت ہے، میں جب چاہوں گا جنگ بندی کروں گا، جب چاہوں گا جنگ ختم کروں گا، اور میں اس وقت جنگ ختم کروں گا جب مجھے اچھی ڈیل ملے گی ایران کی طرف سے، اس لیے میرے پاس وقت ہی وقت ہے، ایران کے پاس نہیں ہے، اور ہم نے ایران کی ناکہ بندی کر دی ہے، بحری ناکہ بندی کر دی ہے، اور ایران کا اب کوئی تیل خریدنے والا نہیں ہے، اور ایران کے پاس تیل کو ذخیرہ کرنے کا بھی انتظام نہیں ہے، اس لیے کچھ دن ٹھہر جائیں، ایران کی جو اکانومی ہے وہ برباد ہو جائے گی اور اس کا فائدہ امریکہ کو پہنچے گا۔ دوسری جانب گورنر کیلیفورنیا نے ایران جنگ کو بے مقصد قرار دے کر فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور کیلیفورنیا کے گورنر نے کہا ہے کہ جنگ انتہائی غیر اہم ہے اور یہ امریکی مفاد میں نہیں، اس لیے اس کو فوری ختم کیا جائے۔ ایک امریکہ کے اندر جو سسٹم کے اندر جی صدر ٹرمپ ہر روز کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ جس بات کا دیا گیا کانگریس اس خبر میں کہ حمایت کم پڑتی جا رہی ہے، تو امریکہ میں جتنے بھی اب تک ہو رہے ہیں پولز ہو رہے ہیں، سرویز ہو رہے ہیں، اس میں زیادہ تر امریکی عوام جو ہیں وہ جنگ کے خلاف ہیں، اور یہی پریشر جو ہے وہ صدر ٹرمپ پہ ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ میں احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا ہے جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ جنگ کے دوران جو خلیجی ریاستوں کی سرزمین ہے وہ ایران کے خلاف استعمال ہوئی، اور انہوں نے سعودی عرب کا نام لیا ہے، UAE کا، قطر کا، بحرین کا اور کویت کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سرزمین استعمال ہوئی ہے، اور F-15 F-16 F-35 طیارے جو ہیں انہوں نے پروازیں جتنی بھی بھری ہیں وہ انہی سرزمین میں بھری ہیں، اور اسی کو جواز بنا کر انہوں نے ان ملکوں پر حملہ کیا۔ دوسری جانب ایران جنگ سے بحران کے نتیجے میں اب تک یومیہ 13 ملین بیرل تیل جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے۔ عالمی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ تاریخ کے سب سے بڑے توانائی کے بحران کا خطرہ ہے، اور بعض حکومتوں کے اقدامات اور بلند قیمتوں کے نتیجے میں طلب کے دباؤ میں کمی کا بھی خدشہ ہے، اور جبکہ اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے جی وہ عوام کو ہوا ہے، اور 3 کروڑ عوام جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔